إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. آج کا یہ عظیم الشان پروگرام شان صحابہ و اہل بیت، عظمت صحابہ و اہل بیت کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے، جس میں الحمدللہ آپ سارے احباب سامعین کرام اور اسی طرح اسٹیج پر معزز محترم علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس پروگرام میں شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے محترم قاری اشرف ربانی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ خیر کا دروازہ کھولا ہے اور اچھے کام کا آغاز کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ شروع ہونے والا مبارک سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور آج پہلی بار اس پروگرام میں شرکت کرنے والے انشاءاللہ اس کے اجر کو پاتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ جو اچھے کام کا آغاز کرتا ہے پھر اس کے بعد جب تک وہ کام ہوتا رہتا ہے، اچھے کام کو شروع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا رہتا ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز اس دعا کے بعد انتہائی اختصار کے ساتھ دو باتیں عرض کروں گا صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے، اور اس کے بعد اپنے معزز و محترم مہمان علماء کرام کو موقع دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اپنے موضوعات پر انشاءاللہ بیان فرمائیں۔ تو پہلی چیز ہے صحابہ کرام۔ صحابہ یہ صحابی کی جمع ہے۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خوش نصیب کہ جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو، مؤمنا بہ، اس حالت میں کہ ان کا اللہ کے نبی پر ایمان بھی ہوتا ہے۔ ایمان کی حالت میں جس خوش نصیب کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، ومات علی الاسلام، اور اسلام کی حالت میں ہی وہ دنیا سے گئے، وہ بن گئے صحابی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور عرض کرتا ہوں، آپ نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، اس آدمی کے لیے مبارک ہے، خوشخبری ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا۔ اور اس حدیث کا اگلا جملہ ہے وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَن لَّمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي،
اور اس کو 7 مرتبہ مبارک ہو کہ جس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھ پر ایمان لے آیا۔ دیکھ کر ایمان لانے کے لیے 1 مرتبہ مبارک، دیکھ کر ایمان لے آئے، بڑے خوش نصیب ہیں۔ میرے جیسے آپ جیسے ہم چاہتے ہیں کاش ہمیں اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہوتی، کاش ہم بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے، آپ کے اشارے پر جانیں قربان کرتے۔ آج ہم تڑپ رہے اس کے لیے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہمارے لیے خوشخبری ہے، پریشان نہ ہو، ان معاملات کے اندر تم نے رنجیدہ نہیں ہونا، تمہارے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے کہ تم نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مجھ پر ایمان لے آئے۔ تو اس حدیث سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے لیے خوشخبریاں ہیں، بشارتیں ہیں، وہ عظیم المرتبہ ہستیاں ہیں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا۔ یہ کوئی معمولی انتخاب ہے کہ اللہ کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے دلوں کا انتخاب تقوی کے لیے اللہ نے خود کر لیا ہے۔ اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے آپ کے صحابہ، ان سب کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، پیار کرنے والے، آپس میں محبت کرنے والے، ایک دوسرے پر جان قربان کر دینے والے۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جو ان کی دشمنیوں کو ہوا دینے کی کوشش کریں، نہیں وہ تو ایک دوسرے کے دشمن تھے معاذ اللہ، نہیں، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، جتنے بھی نبی پاک کی زندگی میں نبی پاک پر ایمان لا کر آپس کے اندر رہنے والے، یہ سارے محبت، مودت، اخوت، ایثار، قربانی، پیار، اس کے رشتے میں بندھے ہوئے تھے۔ ابھی ہم سے پہلے ماشاءاللہ بات کر رہے تھے ہمارے بزرگ محترم، اور کہہ رہے تھے پیار محبت ہونا چاہیے، اخوت، اس کے اندر ہمیں آپس کے اندر رشتوں کے اندر بنے ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ایسی ہی ہیں، ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرنے والے، اور قرآن گواہی دے رہا ہے رحماء بینہم، آپس میں پیار کرنے والے، آپس میں محبت کرنے والے۔ یہ سختیاں ان کی ساری کافروں کے لیے تھیں، اور اللہ نے کہا ان کو دیکھو گے سجدوں کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، اور کبھی قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ سبقت لے جانے والی، پہلے آنے والی مہاجرین ہیں، انصار ہیں، اسی طرح سے ان کے بعد آ کر ان کے نقش قدم پر چلنے والے، یہ سب وہ خوش نصیب ہیں جن سے اللہ راضی اور جو اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہر صحابی کی محبت وہ ہمیں اپنے دلوں میں جگانی چاہیے، اپنے دلوں کو اس سے معطر اور منور رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہا میری امت کے لوگوں، اللہ اللہ فی اصحابی، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میرے صحابہ کے متعلق خبردار رہنا۔ اور کہا لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو برا نہ کہنا، میرے یاروں کو، میرے جانساروں کو، میرے وفاداروں کو برا نہ کہنا۔ من سب اصحابی، جو میرے کسی صحابی کو برا کہے، گالی دے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہو، اس پر سارے فرشتوں کی بھی لعنت ہو، اور اس پر سارے انسانوں کی بھی لعنت ہو۔ صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں ہمیں ہمارے پیارے نبی نے اس قدر خبردار کیا،
اور یہاں تک فرما دیا بعد میں آنے والوں تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرے اور خرچ کرے، اور میرا کوئی صحابی صرف ایک مٹھی جو خرچ کر دے، وہ سونا خرچ کرنے والا صحابی کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے ہمارے پیارے نبی کے صحابہ، اس لیے صحابہ سے محبت کرنی ہے، ان کی محبت کے ساتھ اپنے دلوں کو معطر منور رکھنا ہے۔ اللہ نے ان کے درجے رکھے ہیں، اللہ نے ان کے فضائل رکھے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کہا یہ وہ ہستیاں ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا اور ایمان کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی۔ کفر، فسق و فجور، نافرمانی، اس قسم کی جتنی گندگیاں تھیں وہ ساری اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان سے ختم فرما دی، دور کر دی۔ یہ ہے صحابہ کرام۔ پھر صحابہ کرام میں سے سبحان اللہ وہ بھی صحابہ ہیں جن کو ہم اہل بیت اطہار کے نام سے جانتے ہیں، عظیم المرتبہ ہستیاں۔ یہ میری دوسری اور آخری بات، اہل بیت گھر والے کون ہے؟ اہل بیت قرآن بتاتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر اللہ کے فرشتے آئے خوشخبری لینے کے لیے، ان کی اہلیہ محترمہ پاس ہیں۔ جب بیٹے کی خوشخبری سنائی نا تو وہ پریشان سی ہو گئی اور حیران ہو گئی، تعجب کیا، کہنے لگی میں بوڑھی ہو چکی، میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا، ہذا بعلی شیخا، یہ میرے شوہر بزرگ محترم ہیں، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اس عمر میں ہمیں بچہ ملے، بیٹا ملے، اللہ کے فرشتے خوشخبری دے رہے ہیں۔ اللہ کے فرشتوں نے جواب میں قالو کہا، غور کیجئے کس کو کہہ رہے ہیں؟ صرف اہلیہ محترمہ ہیں، زوجہ محترمہ ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ تعجبین کا کلمہ عربی گرامر سے واقف جان سکتے ہیں، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، ایک مؤنث جو سامنے موجود ہے اس سے بات ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں۔ اے اہل بیت، کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا جو بیوی ہوتی ہے وہ اہل بیت ہوتی ہے۔ 22واں پارہ پڑھیے، اللہ کے نبی کی ازواج کا ذکر ہو رہا ہے، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ اللہ نے کہا اے میرے نبی کی بیویوں، کائنات میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو تمہارے درجے کی ہو، اللہ نے تمہیں اپنے نبی کے لیے منتخب کیا، تمہارا انتخاب اتنا بلند ہے۔ اور آگے انہی کے تذکرے ہو رہے ہیں، انہی کی باتیں ہو رہی ہیں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اللہ کی طرف سے جو آیات اترے انہیں یاد کرتی رہو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ساری باتیں۔ اور انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا در حقیقت یہ ساری تربیت کر کے اللہ یہ چاہتا ہے، یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت تم سے اللہ ہر قسم کی گندگی، پلیدگی اور نجاست کو دور فرما دے۔ اب یہ ہیں ازواج مطہرات۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے چنا ان کے شوہر نامدار سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر ان کے بعد اس خوبصورت جوڑے سے اللہ نے نبی اکرم کے دو پھولوں کو پیدا کیا، وہ ہیں سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ چار
मुबारक हस्तियों पर मुश्तमिल ये घराना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा इनको बुलाया। आप तशरीफ फरमा है, सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं आपने चादर तान ली और चादर के अंदर ये पांचों अफराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चार ये सैयदना अली, सैयदा फातिमा, सैयदना हसन, सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, अल्लाह के नबी ने चादर तानी और उस वक्त आपने कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ए अल्लाह इन चारों को भी मेरे अहले बैत में ही शामिल फरमा ले, या अल्लाह मेरे ये भी अहले बैत ही हैं। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं मैं आगे बढ़ी कि मेरे लिए भी दुआ हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रोक दिया क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहले से अहले बैत में मौजूद हैं, अज़वाज मुतहहरात में से हैं, तो इनको दुआए रसूल के नतीजे में ये शरफ, ये मकाम, ये मर्तबा, रिफत, बुलंदी, अज़मत मिली कि ये भी अहले बैत में शामिल है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आयत नाज़िल फरमाई और उस आयत में कहा मेरे नबी इनको कह दो, लोगों को बता दो, लोगों में भी लॉस होकर खिदमत कर रहा हूँ, मेरा इनका तावान नहीं डालता कि मैं खिदमत कर रहा हूँ, मैं दीन का काम कर रहा हूँ, मुझे तुम ये दो, मुझे इसका अजर दो, मुआवजा दो, मेरा वजीफा मुकर्रर करो, कुछ नहीं मांगता। हाँ एक तकाजा जरूर है, क़राबतदारी में मोहब्बत, प्यार, इसका ख्याल करो। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला ने फ़दाइल सहाबा में इस रिवायत को दर्ज किया। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं लोगों ने पूछा, कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हे अल्लाह के रसूल, मन क़राबतुक हाउला, ये कौन से आपके क़राबतदार हैं? अल्लज़ीना वजबत अलैना क़राबतुहुम, कि जिनकी क़राबत को हमारे ऊपर अल्लाह ने वाजिब कर दिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे बताइए कौन है? अलीयुन व फातिमतु व अबनाहुमा, इरशाद फरमाया अली हैं, फातिमा हैं और इनके दोनों रफ्ते जिगर हैं। ये दो हैं जिनके बारे में क़राबत, प्यार, मोहब्बत, मवद्दत का ख्याल रखने का उम्मत को हुक्म दिया गया है। सैयदना साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी सही मुस्लिम में तवील हदीस है जिसके अंदर मुतअद्दिद फ़ज़ाइल व मनाक़िब इस घराने के नजरान के ईसाइयों का वफ़द आया। सूरह आल इमरान में वाक़या जिक्र है, उनसे बातें हुई, एंड ये हुआ कि चलो भाई मुबाहला कर लेते हैं। मुबाहले में क्या होगा? तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना, मुबाहला कर लें, हम अपने बेटों को बुलाएं, तुम अपने बेटों को बुला लो, हम अपनी औरतों को बुलाएं, तुम अपनी औरतों को बुला लो, हम खुद आते हैं, तुम भी आ जाओ, खुले मैदान में जमा होकर अल्लाह से ये दुआ करते हैं या अल्लाह जो झूठे हैं उन पर तेरी लानत कर से। चैलेंज दे दिया, अल्लाह के नबी मुबारक की दावत दे दी, कुरान ने ये पैगाम महफूज कर दिया। सैयदना साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दा अलीयन व फातिमता व हसनन व हुसैनन, आपने सैयदना अली को तलब किया, सैयदा फातिमा के चारों अफराद को बुलाया और बुला के अल्लाह की बारगाह में पेश करके कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली, या अल्लाह ये मेरा अहल आ चुका है, या अल्लाह ये मेरे बेटे, ये हम खुद, ये हमारे घराने की मुअज़्ज़ज़ खातून मोहतरमा आ चुकी हैं, या अल्लाह हम हाजिर हैं। और इस हदीस में वाज़ेह कर दिया गया अहले बैत आले रसूल के, सुभान अल्लाह, ये मुक़द्दस घराने के अफराद सैयदना अली, सैयदा फातिमा, सैयदना हसन, सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, ये वो अज़ीमुल मर्तबत हस्तियां हैं कि जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये इज्जत दी, ये शरफ दिया, ये मकाम दिया कि इनका ताल्लुक भी अहले बैत रसूल से है, ये आले रसूल में से हैं। और हर एक की बड़ी फजीलत, बड़ा मर्तबा, बड़ा मकाम
سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں غزوہ خیبر کا موقع ہے، رات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ، میں نے صبح یہ پرچم ایسے شخص کو تھمانا ہے يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ رات کو یہ شاہی فرمان جاری ہو گیا، سارے صحابہ نے سنا۔ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا شخص کہ جس کی محبت یک طرفہ نہیں دو طرفہ ہے، وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ کہتے ساری رات جاگتے گزر گئی، ہر ایک کی یہی تمنا یہ نصیب میرا بن جائے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا دعویدار تو ہر مسلمان ہے۔ اس کی قسمت کے کیا کہنے جس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل جائے۔ دو طرفہ یہ محبت ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا صبح یہ پرچم میں اس کو دوں گا۔ صبح ہوئی تو منظر کیا بنا؟ فدعا علی، اللہ کے نبی نے علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہاں ہے علی؟ کہا علی ان کی تو آنکھ میں تکلیف ہے، وہ حاضر نہیں ہو سکے، فرمایا بلاؤ۔ بلایا گیا، وہ حاضر خدمت ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ مبارک میں اپنا لعاب مبارک ڈال دیا، آنکھ اس طرح ہو گئی کہ جیسے کبھی اس میں کوئی تکلیف ہوئی ہی نہ تھی۔ پھر آپ نے ان کے ہاتھ میں اپنا پرچم دیا، نبوت والا پرچم تھمایا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ پرچم لے کے آگے بڑھے اور وہ پرچم اسلام خیبر کے میدان میں لہرا رہا ہے۔ اللہ نے ان کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کر دیا اور فرمایا میری امت کے لوگوں دیکھو یہ علی ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں دوست ہوں، جس کی میرے ساتھ دوستی ہے اس کی علی سے بھی دوستی ہوگی۔ مطلب کیا ہے؟ علی کا دوست میرا دوست، میرا دوست علی کا دوست، اور جو علی کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے، جو میرا دشمن ہے وہ علی کا بھی دشمن ہے۔ یہاں پر یہ محبتیں ہیں، اور جو کہ وقت نہیں ہے اور چیزیں بھی عرض کروں۔ اشرف صاحب نے فرمایا کہ آپ ان چاروں ہستیوں کا ذکر کر دیں، میں نے کہا چلے مشترکہ سے ذکر ہو رہے، صحابہ کا بھی، اہل بیت کا بھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا ملک، یہ ایک فرشتہ اترا ہے اور آج سے پہلے یہ فرشتہ کبھی نہیں اترا، فرسٹ ٹائم زمین پہ آیا، اور آیا اس لیے انہوں نے اجازت چاہی کہ اللہ میں نے تیرے نبی کو سلام عرض کرنا ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے سلام عرض کرو، ساتھ ساتھ جا کر میرے مصطفیٰ کو میری طرف سے خوشخبری بھی سنا دو۔ سلام تمہاری طرف سے، خوشخبری ہماری طرف سے۔ خوشخبری کیا ہے؟ نبی پاک کو بتا دینا کہ ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ آپ کی جو رخت جگر ہے نا فاطمہ، وہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے۔ اور بتا دینا وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جو حسن و حسین ہے نا وہ جنت کے سارے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ ہے اس گھرانے کا مقام و مرتبہ۔ کہا میری امت کے لوگوں یہ جو حسن حسین ہے نا ہما ریحانتا فی الدنیا، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کی، اور بھی بہت سارے فضائل و مناقب اس گھرانے کے۔ آخری بات میرے عزیزوں میری یہ ہے، ہمیں اہل بیت کے ہر فرد سے محبت ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے نا؟ بلکہ یہ محبت عین ایمان ہے۔ صحابہ کرام سے بھی محبت عین ایمان ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہر مسلمان کے ساتھ محبت، ہر ایک کے ساتھ محبت۔ کسی کو برا کہنا، کسی کو گالی دینا، یہ ایک مسلمان کے لیے زیبائی نہیں ہے۔ ایک کہنے والا کہہ رہا ہے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا، امام مالک رحمہ اللہ نے سنا کہا مہاجرین میں سے ہو؟ کہا جی نہیں۔ تو انصار میں سے ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر میں کہتا ہوں تو مومن ہی نہیں ہے۔ تو قرآن پڑھتا، سورہ حشر پڑھتا، پہلے ذکر ہوا مہاجروں کا، سارے بخشے ہوئے جنتی، پھر ذکر ہوا انصاریوں کا، سارے بخشے ہوئے جنتی۔ ان کے بعد آنے والا مومن کون ہوگا؟
والذین جاؤوا من بعدہم، یہ میں اور آپ بعد میں آنے والے، صحابہ کے بعد آنے والے قیامت تک کیا کریں گے وہ؟ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، بعد میں آنے والے پہلے والوں کے لیے دعا کریں گے، اللہ جہاں ہمیں معاف کرنا ہے نا، ہم سے پہلے کے سارے ایمان والوں کو بھی معاف کر دے۔ تو اگر مہاجر و انصار کے بارے میں اچھے کلمات نہیں بول سکتا، ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتا، اور تیرے دل میں کسی صحابی کے متعلق کوئی کینہ ہے، تو امام مالک کا فتویٰ یہ ہے کہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ مومن ہوتا تو ہر صحابی کے بارے میں اچھے جذبے رکھتا، اچھی بات کرتا، تو یہ سارے صحابہ، یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ اللہ کے نبی کا لشکر اور یہ اللہ کے نبی کے دوست، انما یتولی اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے، کمانڈر ان چیف عرش قریب پر اللہ، زمین پہ اللہ کا نمائندہ، اللہ کا رسول، اور یہ جتنے مومن، یہ سارا اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ ہاں مسلمانوں، خاص طور پر پاکستانیوں، آج ہماری پارٹی کے سربراہ کو یا ہماری پارٹی کے کسی لیڈر کو کوئی برا کہے، ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ سمجھ لیجئے، پی ٹی آئی سے تعلق ہے تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو کوئی بات کر کے تو دکھائے، مسلم لیگ نون سے تعلق ہے تو بات کر کے جائے تو جائے کہاں، کسی اور سیاسی پارٹی سے تعلق ہے تو کہہ کے برا جائے تو جائے کہاں۔ ہائے میرے اللہ، میرا نبی، میرے نبی کے صحابہ اس قابل ہیں، یا میرے نبی کے صحابہ یا گھرانے کے افراد کہ جو اٹھے ان کے بارے میں جیسی مرضی بات کر دیں؟ ہماری غیرت اتنی بھی گوارا نہ کریں، ہم کو عزت کو غیرت اس کو ملحوظ خاطر نہ رکھیں جو آج اپنی پارٹیوں کے لیے غیرت دکھاتے ہیں۔ یہی نتیجہ ہے، آج کافروں کو یہ جرأت ہوئی کہ وہ بدبخت ہمارے پیارے نبی کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ دیکھو ہندوستان کے اندر اس گندی ناپاک ملعونہ نے ہمارے پیارے نبی کی شان اقدس میں گستاخی کی، اور 30 کروڑ مسلمان آج اس کرب میں مبتلا ہے، اور وہاں پر حالت یہ ہے جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں بغیر کسی کا خیال رکھے ہوئے، آج انڈیا اور مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس ماں کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو کہتی میرا 16 سال کا بچہ انہوں نے مار دیا صرف اس لیے کہ وہ اپنے نبی کی حرمت اور اس کی عظمت، شان، تقدس اس کا پاسبان تھا۔ اس نے کہا مجھے فخر ہے اپنے بچے پر کہ میرا بچہ اپنے نبی کی حرمت پر قربان ہوئے، اور ہاں اگر ہم نعرہ لگائیں انڈیا کے اندر کہ اسلام زندہ باد تھا، اسلام زندہ باد ہے اور اسلام زندہ باد رہے گا، تو کیا یہ جرم ہے؟ اگر تم سمجھتے ہو یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم کریں گے۔ ہاں میرے مسلمان بھائیوں، میرے عزیزوں، آج پاکستان میں رہتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے یہ خطہ اللہ نے ہمیں دیا، یہ پاکستان ہمیں اللہ نے عطا کیا، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اسلام کا ہم نام لیتے ہیں، اسلام پر ہم عمل کرتے ہیں، اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے کتنا مشکل ہوا پڑا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ مسلمانوں کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو آزادی کی نعمت اور دولت نصیب فرمائے، اور ہمارے وطن عزیز پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ یہاں پر شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں مشترکہ مسلمہ ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، بالکل ہر ایک کی مذہبی شخصیات کا بلکہ سیاسی شخصیات کا بھی ادب اور احترام کرنا چاہیے، اس اخلاقی بستی میں نہیں کرنا چاہیے کہ کسی دوسرے کی مقدس محترم شخصیات کے بارے میں کوئی منفی بات، پھر اس سے کیا ہے نفرتیں جنم لیتی ہیں، دشمنیاں بڑھتی ہیں، اور یہ تقدس پامال ہوتا ہے۔ اور اگر صحابہ یا اہل بیت کے تقدس کو ہم پامال کریں یا اسی طرح سے دیگر باتیں جو ہیں ان کو منحوظ خاطر نہ رکھیں، پھر کہیں امن آ جائے، بلا کس طرح ہو سکتا ہے؟
لہذا اگر امن چاہتے ہیں، پیار محبت، تو ہر ایک کا احترام کریں۔ قرآن تو یہاں تک بتاتا ہے، حدیث تو یہاں تک بتاتی ہے، ایک دوسرے کا بھی ادب کرو، دوسرے کے مذہبی معاملات کا بھی ادب احترام کرو، اور جہاں پر مسلمان ہیں ہمیں تو اور زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو حق بات کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔